الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج 2 رمضان المبارک ہے اور ہمارا آج کا سوال ہے کہ رمضان کے پہلے عشرے میں کرنے کے کام اور اس کی فضیلت۔ عمومی طور پر ایک روایت جو معروف ہے معاشرے کے اندر کہ رمضان کو 3 حصوں میں منقسم کیا جاتا ہے، اولہ رحمۃ، اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار۔ یہ روایت بیسیکلی صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی، جبکہ عمومی طور پر یہ روایت مشہور ہے، اور اسی مشہور روایت کی بنا پر لوگ اپنے رمضان کے 3 عشروں کو پہلا رحمت کے ساتھ منسوب کر کے وہ کام کرتے ہیں جس کے ساتھ اللہ کی رحمت انسان کو میسر ہو، اور دوسرے عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ سے مغفرت حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ اختیار کرتے ہیں، اور تیسرے عشرے کے اندر جہنم سے آزادی کے جو اسباب ہیں وہ اختیار کر کے انسان اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن میں نے پہلے گزارش کر دی ہے کہ یہ روایت صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی، تاہم مشہور جو بات ہے معاشرے کے اندر عوام الناس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، تو اس سلسلے میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر کا انتخاب کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب یہی بتلایا ہے کہ جب انسان اللہ کے گھر میں آتا ہے نا، حاضر ہوتا ہے، تو داخل ہوتے وقت انسان اللہ کے گھر میں داخلے کے وقت دایاں پاؤں اندر داخل کرے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت لینے کے لیے اللہ کے گھر میں آئے۔ اور دوسری روایت یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغاشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں آ کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، اس کا درس لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو یہ انعام ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آ کر اس مجلس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور ساتھ ساتھ انسان کے اوپر سکینت طاری ہوتی ہے۔ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی اس کلام کی وجہ سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا یہی مطلب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو فخریہ بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ اپنے پاس جو مقرب فرشتے ہیں ان کے اندر اسپیشلی طور پر کرتے ہیں، اور آگے اللہ رب العزت نے جھنجھوڑ دینے والی بات ذکر کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِع بِهِ نَسَبُهُ۔ دنیا کے اندر کسی کے خاندان کا اونچا ہونا یا مال و متاع کا زیادہ ہونا اپنے آپ کو جتنا بھی وہ اونچا لے جائے، اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آ سکے گا جب تک انسان کے اعمال اچھے نہ ہوں۔ اس کے لیے آپ کے سامنے ہے مثال سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کی، کہ جب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، خود نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، یا اللہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تیری آل کو میں غرق نہیں کروں گا، تو یا اللہ یہ تو میرا بیٹا میرے سامنے ڈوب رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھڑک دیا تھا، اے میرے نوح لا تسألنی عن ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے پتہ نہیں تو سوال کیوں کر رہا ہے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، انہ عمل غیر، یہ تیری آل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، کہ اس کے اعمال صالح نہیں ہیں، اعمال اچھے نہیں ہیں، اور تیری آل کا حقدار وہ ہے جو اچھے اعمال والا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہاں پہ جھڑک دیا، حالانکہ وہ سید ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، لیکن جب ان کے بیٹے کے اعمال اچھے نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کے اوپر سرزنش فرما دی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے انسان کے پاس اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے۔